اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ دنیا کے انسانوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر شخص قرض کے معاملے میں پریشان ہے۔ آج کے زمانے کی آفت اور مصیبت جو عام ہو گئی ہے وہ قرض ہوئی ہے۔ قرض ایسی چیز ہے کہ جو انسان اس کے بوجھ تلے دب جائے اس کا دن کا چین و سکون اور رات کی نیند غائب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے اللہ کی بہت زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد جو دعائیں مانگتے تھے اس میں قرض سے پناہ بھی ہے۔ شریعت کی نگاہ میں اور دین کی روشنی میں قرض کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھتے تھے کہ اس پر قرض تو نہیں ہے، اور اگر یہ کہا جاتا تھا کہ قرض ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی کا نفس معلقۃ بدینہ، اس کے قرض کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، وابستہ کیا ہوا ہے، یعنی مرنے کے بعد قبر میں بھی قرض کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہید کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مغفرت کر دی جاتی ہے، جنت کا اعلان کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اپنی پیشانی مبارک پر اپنی ہتھیلی رکھی اور پھر کہا سبحان اللہ ماذا نزل من التشدید، سبحان اللہ کتنا سخت معاملہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ صحابہ اٹھ گئی، مجلس برخاست ہو گئی۔ دوسرے دن صحابی کہتے میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ماذا نزل من التشدید، کل آپ نے یہ لفظ کہے تھے، یہ سختی کا معاملہ کیا اتارا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم اوحی ثم قتل ثم اوحی ثم قتل، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، 3 مرتبہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو، اور اگر اس پر علیہ دین قرض ہے ما دخل الجنہ حتی یقضی عنہ دینہ، جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے جنت میں جانے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی اور امت پر شفیق نبی نے اپنی امت کو دعائیں بھی سکھائی ہے، اس لیے کہ بعض مرتبہ انسان قرض تلے دب جاتا ہے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا آج آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا، غلامی کا دور تھا، تو ایک معاملہ آقا اور غلام کے درمیان یہ طے پاتا تھا کہ اتنے پیسے غلام اتنی مدت میں ادا کر دے تو اس آزاد کر دیا جائے گا۔ وہ بدلے کتابت ادا نہیں کر پا رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہا کہ انی عجزت عن کتابتی، میں طے شدہ مقدار ادا نہیں کر پا رہا ہوں، فاعنی، آپ میری مدد فرمائیے۔ حضرت علی نے کہا افلا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں وہ کلمات، وہ دعائیہ جملے نہ سکھا دوں جو مجھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ لو کان علیک مثل جبل صیر دینا اداہ اللہ عنک، اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر، صیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا، اللہ تمہاری طرف سے ادا کر دیں گے، ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیں گے۔ پھر فرمایا قل، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ اپنا حلال دے کر، حلال روزی، حلال ذریعہ آمدنی، حلال کسب و کمائی دے کر حرام سے مجھے بچا لے، میرے لیے کافی ہو جا، اور اپنے فضل سے نواز کر اپنے سوا تمام مخلوق سے مجھے بے نیاز کر دے، بس تیری حاجت ہو، تیرے علاوہ کسی کی حاجت و ضرورت نہ ہو۔ یہ بہترین دعا ہے، اس کو اپنا ورد بنا لیں، اس کو پڑھتے رہیں، یقین کے ساتھ، اللہ پر اعتماد کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ قرضے کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو قرض سے محفوظ رکھے، اور جو قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیں۔